لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے. لیکن ایک فیلڈ ایسا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے نمونے کی طرح نہیں ہو سکتے، وہ ہے ایک خاتون کا لائف، ہے نا. باقی تمام معاملات ایک انسان کے جیسا جو زندگی ہر کسی کو، مرد کے لیے عورت کے لیے، یہ تمام جگہوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارے لیے نمونہ ہے. لیکن ایک عورت کی لائف مرد کے لائف سے کچھ معاملات میں، کچھ فیلڈز میں الگ ہوتی ہے نا. جیسے اس کا پیریڈز کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے اس کا جو ہے حمل کا معاملہ ہوتا ہے نا، اور پھر کام کاج کا معاملہ ہوتا ہے، جتنی بھی جو عورت کے ریلیٹڈ پھر اس میں عورت کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ پھر اس کے واسطے بھی کچھ رکھنا چاہیے نا، ورنہ تو یہ انسان جس طرح سے دنیا کی زندگی میں بہانہ بازیاں تلاش کرتا، ریزن ملا بولے تو اس کو کوٹ کرنے کے واسطے نہیں چھپتے ہیں. قیامت کے دن بھی انسان کا یہی معاملہ ہوگا، اور پھر قیامت کے دن یہی عورت کھڑ جائیں گی، اللہ تعالیٰ مرد کی زندگی الگ تھی، عورت کی الگ. پھر ہمارے لیے تو پتا ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے یقیناً، لیکن عورت کی زندگی کا جو پہلو ہے پھر اس کے لیے نمونہ کہاں ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے رسول کی زندگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے عورت کی زندگی کے لیے جو شعبہ عورت کے لیے ریلیٹڈ ہے اس میں نمونہ کس میں ہے ہمارے لیے؟ امہات المؤمنین میں ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں، ان میں ہمارے لیے نمونہ. تو پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ لوگ ایک الگ اسٹیٹس پہ بیٹھ گئے. تم بیٹھ جانے کے بعد جیسا کہ ایک راجا ہے، راجا کی بیوی جو ہے رانی کہلاتی ہے نا، تو اب وہ بیٹھے بٹھائے ان کو وہ عہدہ مل گیا، سو نہیں ہے. بلکہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جہاں پہ آپ سے چک ہوئی وہاں پہ اللہ تعالیٰ متنبہ کرے نا. سورہ 30ویں پارے کی تیسری سورت ہے عبس وتولی. کیا تم گریز کرتے ہو اے نبی؟ ایک اندھا تمہارے پاس آیا بلکہ اسے نظر انداز کر کے تم جو ہے سرداروں کی طرف لپک رہے، کیا دین کی دعوت دینے کے واسطے؟ نہیں، یہ طریقہ جو ہے مناسب نہیں ہے. دین کا جو شوق رکھتا اس کو جو ہے تم دین کی بات سنو، گرچہ کہ انہیں غریب رہنے دو، انہیں اندھا رہنے دو، جو بھی رہنے دو، ہے نا. تو جہاں پہ اگر چپ بھی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے متنبہ کرے. سو ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہوں پہ. اے نبی اگر تم نے ایسا کیا تو مجھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا قیامت کے دن. یہ بھی کھلے الفاظ آئے ہیں قرآن میں، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مقام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے یوں ہی نہیں ملا، بلکہ اس کے واسطے ان کی زندگی بچپن سے ان کی ویسی بنائی گئی. اس کے بعد آپ کے جو قربانیاں تھے، ہے نا، یہ ہمارے آگے آنے والی نسلوں کے واسطے رول ماڈل بنانے کے واسطے اللہ تعالیٰ ان کو ویسا بنایا ہے نا. تو یہی معاملہ ازواج مطہرات کا ہے. وہ لوگ نبی کی بیویاں بن جانے کی وجہ سے وہ لوگ یوں ہی جنت میں نہیں چلے جائیں. جب ان سے کوئی کوتاہی ہوتی تھی، غلطی ہوتی تھی، فوری آیت نازل ہوتی تھی، متنبہ کر دیا جاتا تھا اے نبی کی بیویوں. ایک جگہ نہیں، 2-3 جگہوں پہ آیا ہے نا. سنے ہوں گے نا ہم لوگ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مال کا مطالبہ کرتے ہیں، نہیں اللہ کے رسول ہمارے کو اتنا ہونا چاہیے، بلکہ بیٹھ جاتے ہیں وہ لوگ ناراض ہوتے. فوری آیت نازل ہوتی کیا ہے نبی کی بیویوں تم لوگ جو ہے کوئی عام عورتوں کے جیسے نہیں ہو تم لوگ، بلکہ تم لوگ کیا ہو؟ نبی کی بیویاں ہیں، ہے نا. تم جو نیکی کا کام کرتی ہو اس میں تمہارے لیے دوہرا ثواب ہے. اگر تم غلطی کرے، گناہ کرے تو پھر تمہارے لیے دوہرا عذاب ہی ہے نا. تو یہ رول ماڈل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، کیونکہ ہم بعد میں آنے والوں کے واسطے اسلام کے اوپر اگر پورا مکمل عمل کر کے نہیں بتایا گیا تو وہ زمانے میں وہ لوگ نہیں کر سکے. جی ہم لوگ کیا کر سکیں گے، بلکہ ہم لوگ باہر آ جاتے ہیں. پہلے کے کئی لوگ بولے نہیں اگر اللہ کو رسول ہی بنا کر بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ؟ کوئی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج سکتا تھا. یہ نبی کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا ہے، پھرتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، ہماری طرح کرتا ہے، اس کے لیے خزانے کیوں نہیں اتارے گئے؟ یہ سوال ہم بھی کریں لوگ. اگر وہ نبی فرشتہ اگر آیا ہوتا یا وہ نبی کے واسطے کوئی خزانے ہوتے تو لوگ کیا بولتے تھے؟ ہاں تمہارے کو کیا، تم تو فرشتہ، تمہارے کو بیوی نہیں، بچے نہیں، کیا بھی نہیں، اللہ اللہ کرتے بیٹھتے. ہم لوگوں کو کہاں ہوتا یہ سب کرنا ہے نا. یہی انسان جو یہ منہ سے بولا کہ فرشتہ بن سکتا تھا، وہی انسان اپنے ہی منہ سے بولے گا تمہاری لائف الگ ہے، تمہارا طرز عمل الگ ہے، تمہاری زندگی کا طریقہ الگ ہے، ہماری زندگی کا الگ. اس لیے جو عام انسان ہے وہ عام انسانوں میں سے، جیسے ایک عام انسان کی زندگی ہوتی وہی عام انسان کی زندگی گزارنے والے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو اٹھائے. کیوں؟ تاکہ عام لوگ جو یہ پورے انسان ہیں ان لوگوں کو دین کے اوپر عمل کرنا، کیسے زندگی گزاری جائے، کیسے خدا کے خوشنودی والی زندگی گزاری جائے، یہ بتانے کے واسطے، ہے نا. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم لوگ اطراف ہمارا آنکھ جدھر بھی پھرتا پورا لوگ یہ دنیا کی چیزیں ہی دکھتے رہتے. تو ہم لوگ ہماری زندگی کو کیا بنا لیے؟ یہ زندگی میں جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ جو کرائٹیریا سیٹ کرے، جو ضابطہ سیٹ کرے، وہ ایک صحیح ضابطہ سمجھ رہے ہیں.
اور ہمارے پاس کون سی چیز کو ہم مانتے ہیں؟ مارکیٹ میں، دنیا کے مارکیٹ میں جس چیز کا ویلیو ہے وہ چیز کو مانتے ہیں، ہو کہ نہیں؟ ٹرینڈ جیسا چلتے جاتا ہم لوگ سیٹ ہو جاتے رہتے ہیں، ہو نہیں؟ پہلے کے زمانے میں لوگ جو ہے ان کے لیے برقع کیا تھا؟ ایک بڑی سی چادر جو سر کے اوپر ڈالا جائے تو صرف آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھتا، اتنی بڑی چادر اڑ کے لوگ اندر۔ آہستہ آہستہ برقعوں کا معاملہ آیا کہ نہیں؟ اب برقعوں میں بھی ایسے برقعے نکل گئے کہ اندر کا ڈریس بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ برقع جتنا چمک دمک کر رہتا کہ کچھ پوچھتا۔ تو ٹرینڈ جو چلتا ہے فالو کر رہتے جاتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو یہاں پہ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے خدا میرے رسول کیا بتائے تھے، ان کے بتائے ہوئے احکامات، وہ سیٹ کیے ہوئے ضابطے کرائٹیریا کے مطابق میری زندگی چلتی ہے یا نہیں؟ لوگوں کی خوشنودی کے واسطے چلتی ہے میری زندگی، نہ میرے رب میرے خالق کے مرضی کے مطابق چلتی ہے؟ اس کی خوشنودی میرے پیش نظر ہے یا لوگوں کی خوشنودی، اسے خوش کرنے، اسے خوش کرنے، انہوں کو خوش کرنے، یہ چیزوں میں لگ کے ہیں ہم؟ یہ سوچنا چاہیے ہمارے، کیونکہ ایک دن جیسا ہم عارضی ہے نا، ایک دن ہمیں جانا ہے، ویسے ایک دن یہ دنیا کو بھی ختم ہونا ہے نا، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تو کوئی چیز باقی رہنے والی ہے، تو کیا باقی رہنے والی ہے؟ ایک تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تباہ برباد ہونے والی ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہے نا؟ تو وہ جو باقی رہنے والا ہے اس کی خوشنودی مطلوب ہونی چاہیے، اس کو راضی کرنے کے واسطے ہمارے کام ہونے چاہیے، وہ اس کو راضی کرنے کے واسطے ہمارے لائف کو ہم کتنا بناتے ہیں، ہماری یہ لائف میں سے کتنا ٹائم جو ہے ہم لوگ اس کو راضی کرنے کے واسطے لگاتے ہیں، کتنے کاموں میں پریورٹی یعنی ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ دنیا کے لوگوں کو دیتے ہیں، یا پھر وہ خدا کو ترجیح دیتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے کام بھی ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ دنیا ختم ہونے کے بعد جب میں اس کے آگے جاؤں گی، جب میں لوٹ کے اپنے رب کے پاس جاؤں گی، تو اس دن مجھے خوش کرنے والے یا میں جس سے راضی ہوں ویسے کون سے کام ہوں گے جو میرے رب کے سامنے میں پیش کروں؟ سوچنا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے ایسا کون سا عمل ہے کہ جس سے میرا رب بہت زیادہ راضی ہے کوئی عمل ہمارا ایسا جس پہ میرا رب سب سے ہٹ کے نہیں، پورے نہیں، اس میں یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت کے بنا پہ میں تجھے جنت میں داخل کروں، پھر اتنے لوگوں میں نہیں، وہ بندی کی وہ نیک عمل ہے جس سے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ایسی کون سی خاصیت ہے ہمارے اندر کہ جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ سب لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہے نا؟ سب لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ہم بھی ایک دن جائیں گے، پھر جانے کے بعد کا معاملہ کیا ہونے والا ہے، یہ اس کے واسطے فکر ہماری ہونی چاہیے۔ یعنی یہ آج کا دن، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ہماری کے واسطے ہے، وہ کل کا جو دن آنے والا ہے اس کو بنانے کے واسطے ہے۔ اگر وہ کل کے دن کے بارے میں اگر آج کے دن ہم فکر نہیں کریں گے تو وہ انسان بہت گھاٹے ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس دن کے بارے میں سوچ کے آج کے دن کو جو ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے واسطے رکھتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ جب اس دنیا سے جائیں گے تو پھر ان کے واسطے جو موت ہوگی وہ موت خوشخبری کے معنی، سلام کرتے ہوئے فرشتے ان کے پاس داخل ہوں، اور پھر ان سے کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی، لوٹ جا اپنے رب کے پاس۔ کون وہ مطمئن نفس؟ جو اس دنیا میں مطمئن رہتا اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے فیصلوں پر، اپنے تقدیر پر، ہے نا؟ جو مطمئن ہوتا، ایسے شخص کے لیے ہوتے وہ الفاظ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، یعنی واپس ہو جائے، یعنی یہ مقام تیرا صرف ٹھہرنے کے واسطے ہے نا، ایک سفر کے واسطے۔ اب ہم جاتے کہیں کوئی دوسرا گاؤں جاتے ہیں، ہمیشہ کے واسطے نہیں رہ جاتے نا وہاں پہ، ایک دن 2 دن جتنا بھی وہ وقت گزار لیا، وہ کام جس کام سے گئے ہم گزار لینے کے بعد ہمارے گھر کو ہم واپس آ جاتے نہیں۔ یہ ہے وہ زندگی ہماری، یہ جو زندگی ہے ایک 2 دن کے واسطے ایسے سفر کا مقام ہے یہاں، اس کے بعد واپس ہمیں کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے اصل ٹھکانے کو جانا ہے۔ وہ اصل ٹھکانہ کیا بنتا؟ جنت بنتا یا جہنم بنتی؟ یہ سوچنا ہے۔ ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، کیسی حالت میں؟ کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو تیرے رب سے راضی، ہے نا؟ چونکہ تو اس دنیا میں جیسی زندگی گزاری کہ اپنے رب کے تمام فیصلوں کے اوپر تو راضی تھی،
بلا چوں چرا کے تمام فیصلے آ جاتے ہیں. کون سا بھی معاملہ رہنے دو, میاں بیوی کا معاملہ رہنے دو, لین دین کا معاملہ رہنے دو, تجارت کا معاملہ رہنے دو, بال بچوں کا معاملہ رہنے دو, وراثت کا معاملہ رہنے دو, جو معاملات بھی رہے, بس تقدیر کے فیصلے کے اوپر بس انسان راضی ہو گیا اور مطمئن, صرف راضی ہو جا. ایک تو ہے راضی ہونے کا مجبوری, اور دوسری چیز ہے قلب اطمینان. کیا کر سکتے ہیں, بس اللہ تعالیٰ ہمارے تقدیر میں رکھا, چلے جانا ہے نا. تو یہ مطمئن, جب تک دل میں یہ اطمینان نہ ہو, ہاں چونکہ انسانی فطرت ہے, اتار چڑھاؤ اس کے ایمان میں ہوتے رہتا. اگر وہ نہیں ہے بولے تو انہیں انسانش نہیں, کیونکہ ایمان ہر کسی کے اندر ہے. فرشتوں کے اندر ایمان ہے, انسان کے اندر ایمان ہے, انبیاء کے اندر ایمان ہے, لیکن یہ تینوں کے ایمان بھی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. فرشتوں کا ایمان کانسٹنٹ, نہ کبھی بڑھتا نہ کبھی گھٹتا, کیونکہ وہ لوگ ان کے پاس غیب بولتے سو کوئی چیز نہیں. اللہ کو دیکھے, جنت کو دیکھے, جہنم کو دیکھے, ہر چیز کو لوگ دیکھ لیے ہے نا. اور وہ لوگوں کا ایمان جو ہے بڑھتا گھٹتا ہے. انبیاء کا ایمان ہمیشہ عروج پہ رہتا ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات آتی ہے نا وہ لوگوں کو, اور وہ لوگ اپنے دن کو تبلیغ میں گزارتے ہیں, رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں, اللہ تعالیٰ سے لگاؤ میں, عبادت میں رات کو گزارتے رہنا. تو ان کا ایمان تو پیکس پہ رہے. اب رہے ہم لوگ, ہم بندے ہیں, ہمارا ایمان کیسا ہے. یہ نارمل بندوں کا ایمان چڑھتا بھی کبھی گھٹتا, کبھی چڑھتا کبھی گھٹتا. یہ جو لیکن جب گھٹ جاتا تو فوری جو چڑھانے کی کوشش رہتی نہیں, یہ کوشش اللہ تعالیٰ کو. جب انہیں گھٹنے لگتا تو فوری سے ہم اس کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ شیطان ہے ہاتھوں کے پیچھے پڑ کے رہیں گا انہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کر کے آیا تھا, میں تیرے بندوں کو آگے سے, پیچھے سے, اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر طرح سے بھٹکاؤں گا, بہکاؤں گا, امیدیں دلاؤں گا, آرزویں دلاؤں گا. یہ تمام شیطان چیلنج کر کے برابر انہیں اپنے ڈورے ڈالتے رہتے. تو انسان اپنے جذبات میں جو ہے بہتا تھوڑی دیر کے واسطے, لیکن فوری جب اسے اپنے خدا کا خوف آتا, پھر انہیں جو ہے اپنے ایمان پہ واپس ہو جاتا. تو یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جیسے ایمان گھٹنے لگے پھر انہیں اپنے ایمان کو بڑھا لینے کا کام کرے, تو ایسا بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. تو یہ جو جس طریقے کی طرز عمل انسان اختیار کرے گا, وہ ویسے شخص کی ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک لسٹ بتائے کہ کیسے لوگوں کی, کن لوگوں کی کن کن صفات کو, کیسے کوالٹیز اللہ تعالیٰ میرے اندر چاہتا ہے, یعنی ہمارے اندر چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کیسے کوالٹیز ہے تو ہم جنت کے مستحق بنیں گے, کیسے کوالٹیز ہمارے اندر ہے تو ہم مغفرت کے حقدار ہوں گے, جنت کے حقدار ہوں گے. تو وہ لسٹ اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ قرآن میں آیا ہے, جیسے جو ہے سورہ مومنون میں آیا, ایک مومن کیسا ہونا چاہیے, 18 پارے کی شروعات ہے, قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں, ایک لسٹ آئی. پھر تقریباً جو ہے سورہ فرقان میں آتا ہے عباد الرحمن الذی یمشون علی الارض ہونا, کہ رحمان کے عاجز بندے وہ ہیں جو اپنی چال میں جو ہے نرمی اختیار کرتے ہیں, اپنے گفتار میں, اپنے گفتگو میں جو ہے نرمی اختیار کرتے ہیں. لسٹ آئی ہے, راتوں کو جو ہے وہ لوگ جا کے عبادت کرتے ہیں, جہنم سے پناہ چاہتے ہیں, ایک لسٹ آئی ہے نا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے جو اپنے محبوب بندے ہیں, جو اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت کے حقدار بنانا چاہتے ہیں, ان کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. یہاں پہ مرد اور عورت ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا ہے. نارملی ایک انسانی زندگی کے اعتبار سے مرد اور عورت میں فرق ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کے اوپر ایک درجہ زیادہ ہے. تمام معاملات میں عورت اور مرد ایکول ہے, تمام معاملات. ایک مٹھی جو ہے زیادہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ دیا مرد کو. کیوں؟ کیونکہ مرد جو ہے عورت کا سربراہ, گھر کا سربراہ ہوگا, ہو کہ نہیں. گھر میں کیا ہے, ہم لوگ آرام سے چلتے پھرتے کام کر لیتے, پکوان کر لیتے. مرد باہر جا کے دھوپ میں کتنا کام نہیں کرا تو وہ روزی روٹی کا کمائی ہمارے گھر میں ہے کہ نہیں. تو پھر یہ عورت کیسا حجت کر سکتی تم میں برابر, دونوں کے حقوق برابر, اسلام میں برابر, جیسے یہ نا دوسرے معاملات جو ہے وہاں پہ برابر, لیکن دونوں کی چلنے لگی تو تمہیں بھی برابر میں بھی برابر, دونوں لڑتے بیٹھے, سمجھو کس کا چلتا گھر میں, کسی کوئی ایک ہی حکمران ہے نا کنٹری میں, کون کی ایک ہی پی ایم کی, کون کی ایک ہی راجا کی رہا تو چلتا. دونوں راجا تو تیرا چھ کو چلنا, میرا بھی چلنا, بلکہ نہیں کرتا. انہیں کرا سے پورا انہیں کر کے انہیں اپنا چلاتا. اوکے, تو اگر دو سنسار ہوتے سنسار میں تو دونوں
برا ہوتا سنسار. تو دونوں کی طرف سے جو ہے یہ چھوٹے. تو اسی طرح سے گھر کا بھی کوئی ایک بڑا ہونا ضروری ہے, اور وہ بڑا اللہ تعالیٰ مرد کو بنایا. یہ حقیقت ہے, یہ اٹل ہے, گرچہ کہ عورت کو یہ کڑوا گھونٹ ہے. اگر فیمنسٹ ہے تو اس کو یہ کڑوا گھونٹ ہی چاہیے, ہاں ویسا کیسا ہوتا, لیکن یہ حقیقت ہے. اگر وہ مرد نہیں ہے تو جس گھر میں مرد نہیں ہے وہ لوگوں کو زیادہ معلوم کہ کئی کتنے کٹھناؤں سے سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اپنا گھر گزارنے کے واسطے, ہے نا. تو وہ سربراہ گھر میں اگر اللہ تعالیٰ وہ مرد کو بنایا ہے تو یقیناً انہیں جو محنت کرتا ہے, انہیں جو جدوجہد کرتا ہے, ایک گھر کو جس طرح سے انہیں حفاظت کر کے ایک سرکشا کوچ میں رکھتا مرد, ویسا عورت نہیں بن سکتی. جس طرح سے ڈھال بن جاتا مرد اپنی بیوی اور بچوں کے واسطے, یہ کام عورت نہیں کر سکتی. تو پھر اتنے جو پازیٹیوز ایک شوہر کے اندر ہے تو ایک درجہ تو اس کو دینا پڑتا نا, ہے نا. تو وہ درجے میں جو ہے مرد کو اللہ تعالیٰ فوقیت دیے, قوام اللہ تعالیٰ بنایا. گھر میں اگر کسی کا چلیں گا تو مرد کا چلے گا. جن گھروں میں مرد کا نہیں چلتا, جہاں پہ عورت کی حاکمیت رہتی, وہ گھر کا نظام برباد ہو جاتا. وہ گھر کا نظام برباد ہے. نہ وہ گھر کے بچے ڈھنگ کے نکلیں گے, نہ وہ گھر میں تربیت صحیح سے ہوتی, نہ وہ گھر میں پردے کا اہتمام ہوتا, نہ وہ گھر کے طور طریقے کام کاج جو بھی ہے اسلام کی تک تعلیمات جو ہے کچھ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو سکتی اگر وہ گھر کا مرد جو ہے قوام نہیں ہے. اگر عورت ہے گھر کی قوام, اگر اپنا چاہتے ہیں تمہارے کو کیا معلوم جی, عورتیں ہمیں گھر میں رہتے سولے, ہمیں دیکھ لیتے تمہیں منہ دارنوں کو. کئی عورتیں ہیں ایسی بولنے والی, خدا را اپنے یہ الفاظ سے جو ہے ہم مرد کو تکلیف نہ دیں اور اپنی آخرت کو ہم برباد نہ کریں, ہے نا. کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے. بعد کی جو دنیا ہے اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو پیچھے ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ تو دیکھ لو بابا تمہیں دیکھ لو, انہوں پورے ذمہ داری ان کی سر ڈال ڈال کر پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے کہ نہیں. تو یہ ہے. تو لیکن یہاں پہ جو کوالٹیز کی بات آئی, اللہ تعالیٰ دونوں مرد اور عورت کو دونوں کو ایکول لائن میں لا کے کھڑا دیا, ہے نا. ان المسلمین والمسلمات, یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورت. مسلمان بولتے کس کو, مسلم کس کو بولتے ہیں, جو اپنا سر اطاعت اللہ کے آگے جھکا دے, انہیں ہے مسلمان. وہ ہے مسلمان, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم دیا گیا, جو بھی حکم دیا گیا اس کو بلا چوچنا جو مانتا, انہیں ہے مسلمان. اپنے خواہشات کو اللہ کے مرضی اور حکم کے آگے, اللہ کے حکم کے آگے سپرد کر دینے والا, یہ ہے مسلمان, ہے نا. نہیں بس تو یہ ہے مسلمان. مسلمان کس کو بولتے ہیں, اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کر دینے والا, یہ ہے مسلمان, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. اب اس میں میری مرضی بہت سی چیز نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ کا حکم کے آگے, ہے نا. تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, ایک بتایا یعنی اپنی مرضی کو خدا کے حوالے کرنے والے. دوسری بات والمؤمنین والمؤمنات, اور مومن مرد اور مومن عورتیں, ہے نا. مومن اور مسلمان, یہ دو چیزوں میں فرق ہے. کیا ہے فرق؟ دیکھیے مسلمان ایک عام اعتبار سے, ہے نا. مومن ایک خاص ہے, اس کے خاصیت, ہے نا. اب پورے لوگ ہیں, ہے نا, پورے لوگوں میں خاص کر کے آپ بول کے میں جو بتاتی آپ کو, تو وہ ہے آپ, ہے نا. تمام لوگوں سے, پورے گمپوں سے ہٹ کے آپ کی ایک پہچان ہے نا. تو مسلمان ہر کوئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس پہچان بنانے والا یہ ہے مومن, یعنی اس کا ایمان. مسلمان کلمہ پڑھ لیے تو انہیں مسلمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا, یعنی اسلام کے احکامات, اسلام کے جو حدود ہیں, اس میں کلمہ پڑھ کے جو انہیں داخل ہو جاتا تو انہیں مسلمان ہو جاتا. اب یہ اسلام کے اوپر جو پابندی کے ساتھ عمل کرتا, نشٹھا ہونے اپنی زندگی گزارتا, اس میں اپنے رب کی ناراضگی خوشنودی
کیا ہے کیا نہیں ہے یہ جانچ تول کے انہیں عمل کرتا، یہ ہے مومن، ہے نا. مسلمان ایک عام پہلو ہے، مومن جو ہے اس کا یہ ہے خاص پہلو ہے نا. تو پھر مومن مردیں اور مومن عورت، والقانتین والقانتات اور مطیع فرما بردار. یہ تو مسلم ہو گیا نا، فرما بردار، اپنا سر اطاعت کم کر. پھر قانتین بولے تو بلا چون چرا کے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے قانتین، بلا چون چرا کے، ہے نا. اور فرما بردار اپنی انتہا پر، فرما برداری اپنی انتہا پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس کی انتہا پہ، یعنی اس کی عبادتیں ہوتی ہیں، تمام چیزیں، ذکر اذکار، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہے نا. اس کے علاوہ جو تہجد کا اہتمام کرے، ہے نا، یہ خاص وقت ہے، یہ فرائض میں داخل نہیں ہے. تہجد کا اہتمام کرے، یا پھر نارمل زندگی کام کاج چلتے رہتا، اس میں ذکر و اذکار کو اپنے شامل کر لے، ہے نا. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ قانتین میں آتے ہیں، یعنی فرما بردار، ہے نا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا تو کس کو کرنے کہا دیتا؟ شوہر. تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بعد شوہر کی بھی اتنی ہی فرما بردار ہوتی ہے کہ یعنی شوہر اگر کوئی چیز، شوہر کو کسی کا گھر کو آنا پسند نہیں ہے تو ہاں کیسا ہوتا جی تمہارا ماں والا ہے تو پرواہ، لیکن ہمارے میں نہیں آنا، کیا لڑنے کے واسطے چل جائے گا. اگر شوہر کہہ دیا کہ اس کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ فلاں کے آنے سے جو ہے شوہر جو ہے ناراض ہوتا ہے، تو ویسے لوگوں کو ان کے گھر میں آنے کی اجازت عورت خود نہ دے، ہے نا. اگر موقع نہیں بنتا، اچھا ان کا آنا پسند نہیں، چلو میں تو جا کے ملنے کیا جانا، کیا اس کا آلٹرنیٹ کچھ تو بھی نکالنا، مگر اس سے بحث مباحثہ یا پھر جو ہے کیا بولتے ہیں ایک تو کا تو پہین تو بولے ویسا نہیں. یہ ہے قانتین والقانتات، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، یعنی سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. صرف سچ بولنا ہی نہیں، سب سے بڑا سچ کیا ہوتا مانو؟ سچ کس کے بھی بارے میں بولنا نہ ہوتی سی، خود کے بارے میں سچ سننا مشکل ہو کہ نہیں. ارے وہ ویسا بولے کیا جی تمہیں بولے نہیں کیا، بلکہ بولنا مجھے نہیں سی، کون تو بھی میرے بارے میں نہیں تمہیں ویسا بولے نہیں کیا، تمہارا نیچر ایسا نہیں کیا، تمہیں ویسا بولے نہیں کیا، تو وہ سنی تو کیسا تھا مجھے، گرچہ کہ وہ سچ ہے، برداشت کر سکتے ہم. یہ ہے سب سے بڑا سچ، کہ کسی کے بارے میں سچ بولنا بڑی بات نہیں، بلکہ خود کے بارے میں سچ جب آئے تو اس کو برداشت کرنا بہت بڑی چیز ہے. تو یہ راست باز مرد اور راست باز عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف اپنے قول میں ہی نہیں بلکہ اپنے عمل میں بھی راست باز ہوتے ہیں. سچائی بولتے، سچائی کے راستے پہ چلتے، سچائی کا ساتھ دیتے، ہے نا. ایسی جو ہے ان کی ایسا ان کا نیچر ہوتا ہے، راست باز مرد اور راست باز عورتیں. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر کرنے والے مرد اس اعتبار سے کہ ہے نا، صبر کرنا بولے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارا تو صبر کون بھی کرتے ہے نا. صبر کی بات جہاں پہ آتی ہے، وہ تکلیف جو ہے میری زندگی میں سب سے بڑی تکلیف ہے، دوسروں کی زندگی میں ہوتے ہاں چلتا بولے ویسا. یا پھر عورت سمجھتی میں جو ہے اتنا تکلیف برداشت کرتی ہوں، بچوں کو جلنے کا رہنے دو، گھر کے کام کاج جتنا میں کرتی ہوں. مرد کے بھی اس کے اپنے تکلیف ہوتے ہیں، ہے نا، انہیں بھی صبر کرتا. کس اعتبار سے؟ اچھا خاصا کاروبار چلتے رہتا، ٹھپ بول کے گر جاتا کاروبار، ہو کہ نہیں. تو پھر اس کے اوپر جو صدمہ مرد کو پہنچتا وہ عورت کو معلوم تک ہونے لگتا. یا پھر بچوں کو بیماری میں جو باپ دیکھتا تو ماں بظاہر جتنا تڑپتے رہتی اس سے کئی گنا زیادہ باپ تڑپتا. اس کو علاج کو پیسے جمانے کے واسطے رہنے دو، اس کے علاج کے واسطے ادھر ادھر گرنے کے واسطے رہنا، جو بھی معاملہ ہے صبر جتنا عورت کرتی اس سے کئی گنا زیادہ صبر جو ہے نا. تو یہ صبر جو ہے صرف ایک معاملے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے. تکلیف جب آئی یہ بھی صبر، بچوں جس کے بچے نہیں ہیں ان کا بھی کوئی الگ اعتبار سے ان کی تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ صبر. اور پھر مال کی کمی گھاٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں ضرور وَلَنَبْلُوَنَّكُم، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا. نبلو کے معنی ہے میں تمہارے کو آزماؤں گا، جانچ کے دیکھوں گا، جانچ پڑتال کروں گا. جس طرح سے ایک ہنڈی لیتے ہیں ہم لوگ تو اسے ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے نہیں دیکھتے ہم لوگ دیکھتے نا، وہ جو جس طرح سے ہنڈی لیتے ہیں تو ٹھوک ٹھوک کے اس کو دیکھتے ہم کہ کہیں
تڑکے تو نہیں ہیں, کہیں اس کے اندر جو ہے روزن تو نہیں ہے, اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ جو ابدی جنت ہمارے کو دینے والا ہے, تو پھر وہ جنت کے قابل ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ جنت میں جانے کے مستحق ہم ہیں نہیں ہیں؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. یوں ہی دے دیں گا کیا وہ جنت اللہ تعالیٰ ہمارے کو؟ یقیناً نہیں. وہ جنت ایسی ہے جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا, نہ تو کسی کان نے اس کی تعریف سنی ہوگی, نہ تو کوئی ہمارا دل دماغ اس کے بارے میں گمان تک نہیں کرتا. ایسی آرائشوں والی جگہ ہے وہ جنت. تو پھر ایسی جنت کو اللہ تعالیٰ یوں دے دے گا کیا؟ چاٹوں گے ہم لوگ نماز کے مار لے کے چلے گئے, اس میں خشوع ہے خضوع ہے نہیں معلوم, ٹائم ہوا رسمی طور پہ ہم ادا کر دیے, کیا صرف اس کے بدلے میں جنت مل جائیں گے؟ یا پھر سال میں ایک مرتبہ 30 مہینے کے 30 روزے رکھ لیے ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے کیا؟ تو پھر وہ جنت جس کو اتنے چیزوں سے آراستہ کر کے رکھا, وہ کچھ مطالبہ کرتی ہو کہ نہیں؟ اب بچوں کو کچھ بھی اگر ہم دیتے تو جو بچہ جو ہے ہمارا ماں کا محبوب کون رہتا؟ بچہ. اتنے پورے بچے رہتے اوکے, جو ماں باپ کے 4-5 بچے ہیں یا جس کے 2 بچے ہیں, گھرچے کے والوں کو وہ دونوں میں تفریق نہیں کرتے, لیکن ایک بچہ بولے تو ماں کو زیادہ پسند ہے. کیوں رہتا؟ کئی کو رہتا, پھر دونوں بھی گوشت ماں کے پیٹ سے نکلے سو نا, لیکن پھر بھی ایک 2 ہیں تو 3 ہیں دو, اس میں سے ایک بچہ بولے تو پسند رہتا, کچھ میلان اس کے طرف رہتا. کئی کو رہتا؟ کیونکہ ہاں فرما برداری. ماں بولتے کہ وہ بات کو انہیں سننے والی, اماں بولتے کہ وہ کام کرنے والی, اماں بولتے کہ اماں کے بات کو الٹا جواب نہیں دینے والا کہ نہیں دینے والی کی. یہ کچھ کوالٹیز اس کے اندر رہتے, تب جا کے ماں کے دل میں اس کی خاص جگہ بن جائے. اوکے نہیں, کوئی چیز سب کو دے بھی دیے تو اپنے کھاتے کھاتے بچا کے اور تھوڑا حصہ اس کو ڈال کے جاتی ہے. اوکے نہیں, دیکھتے نہیں دیکھتے ہم لوگ عام طور پہ یہ چیز. پھر حالانکہ وہ ماں کے پیٹ کے پورے, پھر بھی وہ خاص ٹریٹمنٹ کیوں؟ کیونکہ انہیں کچھ خاص ماں کے واسطے باپ کے واسطے کرتا ہے انہیں, اس وجہ سے وہ خاص ٹرپ ہے. اوکے نہیں, تو پھر وہ جنت جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سجا کے ڈیکوریٹ کر کے رکھا, ہر آرائش کی چیز, بس دل میں اس کی چاہ نکلنے کی دیر ہے کہ آنکھوں کے سامنے وہ چیز حاضر ہو جاتی, بلکہ بتایا گیا. تو پھر وہ جنت کو یوں ہی دے دیں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو نہیں, وہ جنت کے قابل ہم ہیں نہیں ہیں, اس کے مستحق ہم ہیں نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں ہے نا. وہ جانچ پڑتال جب اللہ تعالیٰ کریں گا, تو یہ صبر کس چیز کو ہم لوگ سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے صبر پورا تکلیف پورا رودلنے کے بعد, دھونے کے بعد, پیٹنے کے بعد, اس کا المیہ پورا کر لینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ماں صبر کرتی ہوں, یہ سمجھتے ہیں صبر. اللہ کے رسول فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی, صبر وہ ہے, وہ وقت, وہ پہلا گھڑی ہے جب تمہارے کو صدمہ پہنچا, تب تم اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرے. تکلیف تو ہوتی اوکے نہیں, تکلیف ہوتی, تکلیف سے جو آنسو نکلتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے نا. تکلیف کے اوپر جو آنسو نکلتے ہیں اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. شکوہ جو چیز ہے اللہ میرے گھر میں ہونا تھا کیا, میرے بچے ملے کیا, میچ ملی کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ جو شکوے کے الفاظ ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. یا پیٹ پیٹ کے جو رویا جاتا جس سے حد درجہ غم کا اظہار کیا جاتا, یہ نہیں. اس لیے اللہ کے رسول الصبر عند صدمۃ الاولی, جو تمہارے اوپر جو صدمہ پہنچتا, جو وقت گھڑی پہ پڑا ہو, جب اپنے دل کو جو تم تھامتے, یہ ہے صبر. پورا کر لینے کے بعد پورا انہوں کو آئے تو انہوں کو بٹھا کو وہ کیا بولو گے جی ہماری بیٹی کی زندگی ایسا, ہماری زمین ایسے کا, یہ ایسا کا, ہمارا میرا ایسا کا, میرا شوہر ایسا کا, پورا کون آتے گئے ان کو بولتے گئے کیا کرو گا, کیا کرتے ہیں صبر. یہ صبر ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں صبر ہے, اور یہ جو انہیں برداشت کرتی ہے اس کے اوپر یقیناً اجر اس کو نہیں ملتا. صبر وہ چیز ہے جس کے بارے میں اور ہم یہ گمان کریں کہ میں یہ جو صبر کرتی ہوں, میں یہ جو چیز برداشت کرتی ہوں, میں جو چیز جھیلتی ہوں, اس کے اوپر میرا رب مجھے اجر دے گا, یہ سوچتے ہوئے شکوہ نہ کیا جائے, شکایت نہ کی جائے. تو والصابرین والصابرات, اس میں بہتر مثال دیکھیے, اور ام سلیم رضی اللہ عنہا سنے ہوں گے آپ لوگ, ان کے شوہر جو ہے ایک تجارتی سفر طے کر کے آتے, تجارتی سفر سے آنے کے بعد رات کا وقت رہتا جب انہوں واپس آتے, ان کا بیٹا جو ہے بہت بیمار ہے, تو شوہر آتے ہی پوچھتے کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے, بولتے ہاں پہلے سے بہتر ہے, ٹھیک ہے.
پھر اس کے بعد جو ہے اپنے شوہر کے واپس آنے کے بعد ان کو جو ہے نہانے دھونے کے واسطے ان کا تیاری کرتے، پھر اس کے بعد ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، پھر اس کے بعد ان کے شوہر کی خواہش بھی پوری کرتے، رات گزار کر، پھر آخری وقت میں جب فجر کا وقت رہتا اس سے پہلے تب انہیں بتاتے بھی نہیں، پوچھتے آپ کا کیا خیال ہے اس چیز کے بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کو کوئی چیز دے، نہیں اللہ تعالیٰ بھی نہیں، کہ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس رکھی جائے اور وہ شخص وہ اپنی امانت کو واپس لے لے، ہاں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یقیناً امانت اس کو واپس کرنا پڑے گا، یقیناً میں اس کی امانت اس کو واپس کروں گا۔ تو وہ بولتے ہیں ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت جو ہمارے پاس تھی اولاد کے روپ میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ کیا صبر تھا ہوگا وہ بیچاروں کا، خاص کر کے وہ بیوی کا جو گھر میں بچہ کیسا ہے، میت بن کے پڑ کے ہے بچہ، لیکن پھر بھی وہ آہ بکا نہیں، پہلے شوہر کا خیال کیا گیا، کیونکہ شوہر تجارتی سفر سے تھک کے آئے، اب وہ آتے کہ جب وہ ایک صدمہ جو اتنے دن گھر سے دور رہے، وہ ایک ٹینشن جو بچے کی طبیعت خراب تھی اس میں گزارے، تو گھر کو آتے فرسٹ چیز شوہر کے لیے کیا چاہیے کہ اس کی بیوی، اللہ کے رسول فرمائے نہیں سب سے خوش نصیب سب سے بہتر بیوی وہ ہے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، جب اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، مطلب میک اپ کرنے کے تیار ہو جانے کے خوش کر دینے کی بات نہیں، بلکہ شوہر جسے گھر میں داخل ہو تو شوہر کا حال چال پوچھے، اس کو بیٹھنے کو کہے، ایو ابھی ہے نا ایک پانی لا کے دینا، کیا جی پانی لا کے دیے، پھر اس کے بعد جو ہے آتے کہ چاہیے وہ لو کوئی نہ جی یہ لے لگائیں نہیں وہ لے لگائیں نہیں، لسٹ جو ہے انہیں بنا کے اس کو پہلے آدھا ٹینشن سے انہیں جو ہے گھر کو آنے کے بعد اور ڈبل پورا کمپلیٹ کر دینے، جیسا ہمارے بات ہمارا رویہ ہر کس میں نہیں ہونا چاہیے۔ والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ تمام صفات بتائی گئی ہے اپنی جگہ پہ، کیونکہ انہیں مسلمان ہیں انہیں مومن ہیں، تو اس میں تو فرائض تو جاتے ہی رہتے ہیں نا، مسلمان ہیں تو 5 وقت کی نماز فرض ہے اس کے اوپر، مومن ہے تو بدرجہ اولا خشوع خضوع کے ساتھ انہیں نماز پڑھے گا، اپنے جو احکامات اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عائد کرا خوش دلی سے انہیں اسے نبھائے گا۔ پھر خاشعین کا ورڈ الگ سے کیوں لایا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر یہ جذبہ کھوٹ کھوٹ کے بھرا جا کے رہتا کہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے بڑھ کے اجر و ثواب کا کوئی چیز نہیں، اسے جو چیز جب کوئی صدمہ پہنچتا تو پہلے اللہ کے حضور جھک جاتے، اللہ کے پاس جو ہے نماز پڑھ کے سجدے میں گڑ گڑا کے دعائیں کرتے، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کو کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو فوری آپ وضو کر کے آتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ وہ ٹھنڈک وہ سکون بلکہ سو چیز رکھتا۔ اگر ہم یہ محسوس کریں کہ نماز میں میرے جو ہے میرے تکلیفوں کا میرے غموں کا علاج ہے، اگر ہم یہ محسوس کریں تو یقیناً اس کو سکون ملے گا۔ نہیں صرف یہ ہمارا غم جو ہے کسی کو بول لینے سے کسی کے پاس جا کے رو لینے سے یہ سمجھے تو یقیناً کوئی ہمارا غم کو دور نہیں کر سکتا نا، نہیں ہرگز بھی نہیں کر سکتے کوئی بھی ہمارے غم، کیونکہ تقدیر کو بازو والا تو ٹال نہیں سکتا، ہو کہ نہیں؟ تقدیر اگر کوئی بدل سکتا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا۔ تو والخاشعین والخاشعات، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ جھکنے والی عورتیں، یہ زیادہ جو ہے اپنے زندگی میں کوئی چیز ہر کام سے زیادہ محبوب ان کو اللہ کے آگے جھکے رہنا یہ پسند رہتا ہے نا۔ کوئی اپنے من پسند کام کرتے ہیں، نہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ اس طریقے سے کام پسند، چلو اپنی پسند ہٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق وہ کام جو ہے اس کو کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا۔ صرف سجدہ کرنے کی بات صرف نماز کی بات نہیں بول رہی ہوں، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی بات ہے۔ یہ ہے خشوع خضوع جو بتایا گیا نماز میں دل لگی، نارملی تو پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن کیا پڑھتے ہیں ہمارے کچھ نہیں معلوم ہے، تو پھر وہ نماز پڑھ کے کیا فائدہ، ہو کہ نہیں؟ لیکن جب ہم اس کا معنی مطلب سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو ایک الگ قسم کے انٹرسٹ جو ہے ہمارے کو لگاؤ لگن بلکہ سی چیز ہمارے انداز میں پیدا، وہ ہے خاشعین
خاشعات کا مطلب والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں، ہے نا، اللہ کی راہ میں یعنی صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. صدقہ تو مرد ہر اعتبار سے زیادہ کرتے ہیں عورتوں کے بنسبت، ہو کے نہیں. دکان کے پاس کوئی آئے دے دیے، کسی کا شادی ہے وہ تو بیوی کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، جیب میں پیسے نہیں ڈالے دے دیے. کئی جگہوں پہ ایسا رہتا ہے جہاں پہ بیوی کو بولتے بھی نہیں، کئی جگہوں کو لوگ صدقہ دے رکھتے ہیں. پھر عورتوں کا معاملہ کیا ان کو جانا ہے جنت میں، ہمارے کو جانا نہیں ہے، ایسے نہیں جانا. پھر عورتوں کا کما لیتے ہیں، ہمیں کماتے نہیں ہے نا، ہمارے پاس کہاں سے آتے پیسے. اچھی بات کرنا بھی صدقہ صحیح نا. لیکن یہاں پہ جو والمتصدقین والمتصدقات کی بات ہے، یہاں پہ صدقہ دینے کی تو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے کی بات. تو عورت کو اپنا بولتے سامان کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے نا شوہر، خرچے کے واسطے، گھر کے خرچے کے واسطے. کبھی تو یوں ہوتا کہ اور ہم لوگ یوں پلان کرتے کہ پورا سودا تو میں لانا نہ کو، وہ گھر کو خرچے کو ان کے 6,000 ہوتے تو میں مجھے دے دوں. میں بول رہا تم کب کیا کرنا ہے بولتے کیا ہے، بولتے ہے نا، وزن تھا کرتے، میں بھی کرتی ہوں ویسے. اب الحمدللہ ضرورت نہیں پڑتی سب، ہاں نہیں. تو اب یہ جو پھر بعد میں یہ بھی ٹیگ لگا رہے نا، اس میں سے جو بچے پوچھنا نہیں آپ کو، کیونکہ اگر وہ اس میں کچھ کٹوتری کر کے اب ہم جو ایک 500 کی 1000 کی بچا لیے تو وہ ہمارے یہ وہ کاموں کے واسطے ہم یوز کرتے ہیں. اس طرح سے جو بچا کے ہم اپنے گھر کے کام کاج کے واسطے یوز کرنے کا ہم سوچتے ہیں، اسی میں سے ہم صدقہ کرنے کا بھی سوچتے ہیں. جس طرح سے وہ جمع دے نا کچھ بھی کام کے واسطے، ایک اچھا ساڑی میں لیں گے بلکہ کہ ہے سب ٹوٹیا سکانا میں ایک 5,000 کی 10,000 کے پڑے تو بنا لیں گے، بلکہ کہ جو بھی ہم جس طرح سے کر رہے ہیں اسی میں سے ہم صدقہ خیرات کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں. یہ یا پھر اس کا یہ بھی اختیار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں. ازواج مطہرات سے تو ازواج مطہرات جو ہے ناپے دہن پہ کس کا ہاتھ لمبا تمہارا لمبا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، وہ جو اپنے ہاتھوں سے زیادہ سے زیادہ. کون سے صحابیہ تھے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا. کہ جب ہم خرچ کریں، صدقہ دیں، تو ایسا ہونا چاہیے کہ داہنے ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو مارے، بائیں ہاتھ سے کرے تو داہنے ہاتھ کو. اس طرح سے جو ہے صدقہ کرنا چاہیے. پھر یہ صدقات میں یہ معاملہ بھی آ جاتا کہ عورت جو ہے اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالنا. تو یہ زیور کا زکوٰۃ کون نکالنا؟ میرا نا زیور ہے، زکوٰۃ کون نکالنا؟ شوہر نکالے تو اچھی بات، اگر شوہر بیر کر سکتا ہے اتنا کہ انہوں نکال لیتے بولے تو اپنی طرف سے اوکے. لیکن آج تو سونا مہنگا ہو گیا، زکوٰۃ عورت کی نکالنا بولے تو تقریباً 20,000 25,000 تو منیمم نکلتا ہے. لیکن عورت یہ زبردستی نہیں کر سکتی کہ نہیں تمہیں دینا زکوٰۃ، نہ تو ہوتا نہیں میں کر سکتی، نہیں. جس طرح سے انہیں چھپا چھپا کے اپنا یہ کرتی اس میں سے کر لے، یا پھر اپنے زیور میں سے کوئی ایک انگوٹھی کی، کوئی کڑی سے باندھی کی، کیا کی کھتا نا، اس میں سے اپنا زکوٰۃ نکال لے. یہ عورت خود سے نکالنا یہ عورت کے ذمہ ہے، مرد نہیں دیتا ہے بلکہ عورت اپنے زکوٰۃ سے نہیں چوک سکتی. کیونکہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں اور میرے خالہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، تو اس وقت جو ہے ہم میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، ہمارے ہاتھ میں وہ بتاتے یعنی ان کے اور ان کے خالہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کا زکوٰۃ ادا کرتی ہو، کیا تم اس کا صدقہ نکالتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ نہیں. تو لوگ بولتے نہیں. تو بولتے اللہ کے رسول تم صدقہ دیا کرو، تم اپنے کنگنوں کا صدقہ دیا کرو، یعنی تم اپنے کنگن کا زکوٰۃ نکالو. تو یہ اہتمام اس کا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی جو ہے صدقہ نکالتے رہنا چاہیے. 8ویں صفت یہ ہے والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں. رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ کے روزے رکھنا یہ جو ہے مومن کی پہچان ہے نا. رمضان کے روزے تو ہر مسلمان بھی رکھتا نہیں، بہت کم لوگ رہتے جو روزے نہیں رکھتے. لیکن آج کل جو ہے یہ فیشن ہو گیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریباں جو ہے روزہ بولے تو غریباں رکھ لے گا. بہت سے امیر گھرانوں میں آج کل روزہ نہیں رکھا جاتا. کیوں بولے تو نہیں ہے سب لوگ رکھتے جی، وہ آخر کے 3 روزے رکھ لے تو بس، یا پھر عید یونچ بنا لیتے ہو. روزہ رکھنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ بچپن سے بچوں کو ٹرین کریں گے تب جا کے انہوں کو
فروزن کی عادت پڑیں گے. ابھی بچہ چھوٹا نا اسکول جاتا ہے نا, بچہ کالج پڑھتا ہے, کہاں رہ سکتے ایک صبح سے جا کو کب کی شام کو آتے بچے, اس کو رکھاتے نہیں ہے. پہلے وہ بچوں کو ہم خود یہ کر دیتے ہیں, بڑ نازوں میں پال دیتے ہیں, تو پھر یہ بچہ وہ پیٹ کی بھوک کو جو برداشت نہیں کر سکتا, اچانک سے بڑا ہو جانے کے بعد روزہ رکھو بولے تو کہاں رکھے گا, یقیناً نہیں رکھے گا بچے روزہ. تو بچپن سے جو بچوں کو جو ہے روزہ رکھنے کی عادت کرانا, اور پھر وہ لوگ کا اسٹیمنا رہنے دو, وہ لوگ کی سوچ رہنے دو, باتیں رہنے دو. 8-9 ایئرس کی کمپلیٹ چینج ہو جاتی ہے نا, تو 8-9 ایئرس تک کمپلیٹ روزہ رکھنے کی عادت جو ہے ہم بچوں کو کرا دینا چاہیے, ہے نا. اس طرح سے اگر ماں اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تربیت نہیں کریں گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ماں سے پوچھے گا, یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس کی بھی جواب دہی دینی ہوگی. والصائمین والصائمات, اور روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں صرف فرض ہی نہیں بلکہ نفل عبادتوں میں بھی, نفل روزے بھی رکھنا جو ہے اپنے لیے عادت بنا لینا چاہیے. والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, یعنی زنا جس طرح سے مرد کے لیے حرام ہے عورت کے لیے بھی حرام ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو کون ہے؟ جہاد تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ عمل ہے نا. جنت میں بغیر حساب کتاب کے کون جائے گا؟ ایک مجاہد جائے گا, بغیر حساب کتاب کے ایک مجاہد, یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دینے والا. شہید نہیں کہا جاتا اس کو, شہید اس اعتبار سے کیونکہ شہید کا ورڈ جو ہے اللہ کے راہ میں جنگ کر کے جو شخص مر جائے, اس کو اس کے لیے قرآن میں شہید کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا ہے نا. کیا ہے وہ, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, ہے نا, لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں. دو جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا کا ورڈ استعمال ہوا. ہاں حدیث میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ شہید ہوتے, قرآن میں شہید کا ورڈ جو ہے اللہ کی راہ میں مرنے والے کو کہیں بھی نہیں کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے جان دینے والا, یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت دلاتے ہیں. پھر اس میں بھی کون بلکہ پوچھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا. پھر وہ صاحب پوچھتا اچھا اللہ کے رسول زکوٰۃ دینے والوں میں سب سے زیادہ کون پسندیدہ؟ تو اللہ کے رسول بولتے ہیں ہاں زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا. یعنی ہر نیکی کا عمل اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی زیادہ سے زیادہ کثرت سے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والی, یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ محبوب ہے کہ نہیں. اب پکوان کرتے ہیں ہم لوگ, امیجن کریے, کیونکہ ہم خواتین ہیں تو اس لیے خواتین کے میں ایگزامپلس دوں گی. اب یہ کام کرتے ہیں تو جو وہ بولتے ہیں نا, کہاوت ہے, کیا بولتے ہیں, آئیڈل مینس برین از ڈیولس ورک شاپ, ایک پروورب ہے. آئیڈل مینس برین یعنی خالی رہنے والا دماغ, ڈیولس ورک شاپ یہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ انہیں خالی ہے. اب وہ پکوان کرتے ہوئے بھی, ترکاری کرتے ہیں تو بھی ہمارے کو کیا کیا چیز یاد آتے رہتے ہیں. سوچو یاد آتے ہیں نہیں آتے بولو. اب وہ بچہ کیا کرا بول کی رہنے دو, انہوں شام کو آئے بعد کیا بولنا کو کی, میں تو میری بات کیسا منوانا بول کی کچھ بھی رہنے دو. ساس کے معاملے رہنے دو, ننند کے رہنے دو, بچوں کے رہنے دو, کچھ بھی کچھ نہ کچھ ہمارے دماغ میں چلتا ہے. غلط بولتی ہوں کیا میں؟ یقیناً ہو کیا. وہ اس کے بارے میں ایک اور آیت بولتی میں آپ لوگوں کو, کیا ہے وہ, کیا ہے وہ, ان بعض الظن اسم, یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے. یہ جو ہم دماغ میں چلا رہے ہیں گمان نہیں ہے کیا؟ انہوں کو بول کر رہتے اس کچھ نہ ہو ایسا بولے سو مجھے, یہ گمان نہیں ہے کیا ہم ان کے بارے میں کرتے ہیں سو. اگر یہ صحیح رہا تو پھر تو میں بچ گئی, اگر یہ غلط رہا تو گناہ. یقیناً خاموش بیٹھے ہوئے بھی, غیبت منہ سے نہیں کر کے بھی, ان کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دے کے بھی گناہ, خالی بیٹھے بیٹھے گناہ کماتے. تو اس کا یہ نیگیٹو ایسپیکٹ ہے. اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ کیا ہے
وہ فری ٹائم کو بھی اگر ہم ذکر میں کنورٹ کر لیں، کوئی قرآن چلاتے ہوئے کی، اگر پورا ذکر آپ نہیں کر سکتے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دو آپ، یا کوئی اچھا درس لگا لو، ہے نا. کئی مقرر ہیں، ان کے کسی کا بھی ایک تقریر سنتے رہیں، یا پھر کوئی جو ہے اذکار لگا لے، یا پھر صبح شام کے اذکار پڑھنے کے وائس لگا لیں، یا پھر کوئی نارمل جو بھی رہتا نارمل، یہ اس کا ہم لوگ ذکر کر لیں. تو یہ ہے اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ کہ ہر ہمارے معمول سے معاملے کو بھی، کام کو بھی ہم نیکی میں کیسا چینج کر سکتے. یہ ہے ہمارا دین. دیکھیں کس طرح سے ہر اعتبار سے بھی بھلائیوں کا مجموعہ ہے ہمارا دین. کہاں پہ ہمارے کو برائی سکھائی گئی بولو؟ کہاں پہ ہمارے کو تشدد کیا گیا، زور زبردستی کہیں کی گئی؟ کون سے پہاڑ ڈھو ڈلتے ہیں ہم لوگ بولو؟ یہ دین کے اوپر عمل کرنے کے واسطے یقیناً نہیں. اس کے باوجود بھی جو ہے ہم لوگوں کو لگتا کہ دین اسلام جو ہے بہت مشکل ہے. لگتا کہ نہیں لگتا؟ ہم لوگ ہماری لائف کو ایسا بنا لیے غیروں کو دیکھ کے کہ اسلام ایک الگ فیلڈ میں ہے، اسلام ایک الگ ہے، میری پرسنل لائف الگ ہے نا. میں میری پرسنل لائف کو اپنی مرضی کے مطابق جوڑتی، اس میں نہ آپ کا دخل، نہ ان کا دخل، نہ شوہر کا دخل، نہ ان کا، کس کا بھی نہیں، میری مرضی. ہاں نماز کی جو ٹائمنگز ہوتے ہیں کریکٹ ٹائم پہ جا کے میں حاضری دے کے آ جاتی. رمضان کے جو روزے رہتے اس پہ وہ ٹائم پہ حاضری ہے میری. حج کو جاتے کے صدقہ یہ کرنے کے وہ ٹائم پہ، وہ جو یعنی رسمی طور پہ وہ کریکٹ ٹائم 5 منٹس 10 منٹس کا ادا کرتی ہوں. اس کے علاوہ جو میرا پرسنل لائف ہے اس کو ہم اسلام سے جدا کر کے رکھتے ہیں. اس وجہ سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی، اس وجہ سے ہمارے سوچوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم، محبت، ایثار و قربانی کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی پرسنل لائف کو الگ کر لیے، اسلام کو الگ کر لیے، ہے نا. یہ ہے یعنی اسلام بولے تو صرف نماز، روزہ، زکات، حج یہ سمجھتے ہیں. ریسنٹلی میں ایک جگہ پہ بھی سنی، ایک نہیں بولنا سنا، ایک مول صاحب بول رہے تھے اسلام کیا ہے؟ اسلام نماز، روزہ، زکات، حج ہے. اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکات. ہم سکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو اسلام یہ ہے بول کے. صرف یہ 5 چیزیں نہیں، یہ اسلام کے ستون ہیں، یہ پلرز ہے. خالی پلر بنا لیے تو پلر 4 پلر ڈال دیا تو بن گیا آپ کا گھر. بن گیا کیا؟ کیسے آپ گھر بنائے نا، اب آپ کتنا محنت کرنا پڑا. یہ گھر کے واسطے صرف 4 پلرز نہیں، اس کے اوپر چھت ہونا، بیسمنٹ ہے. لا الہ الا اللہ. یہ بیسمنٹ ہی نہیں ہے تو پلرز کھڑ نہیں سکتے. اگر یہ پلرز ہے، روف نہیں ہے، اسلام کا چھت اگر اس کو نہیں دیے تو نہیں. اگر یہ دیواریں نہیں ہے کیسے ہی ہوتی حفاظت. اگر یہ کبرٹس نہیں بنائے تو کہاں رکھیں گے آپ؟ تو اسلام میں جتنی تعلیمات دی گئی ہیں، صدقہ، خیرات، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، معاشرہ کیسا بنانا چاہیے، اسلامی معاشرے کو کیسا قائم کرنا، ہم لوگ ایک دوسرے سے عفو درگزر کا معاملہ کیسا ہونا، بچوں کی تربیت کیسے کرنا، بڑوں کے ساتھ جو ہے ادب احترام کا معاملہ، یا دوسروں کو بھی اگر ہم دین پھیلائیں تو ہمارا کیا رویہ رہنا، یہ تمام چیزیں ہیں اسلام. اسلام صرف نماز، روزہ، زکات، حج نہیں ہے. اسلام ایک کمپلیٹ لائف ہے. اگر اس کو ہم نہیں سمجھیں گے، وہ کانسیپٹ ہماری زندگی میں نہیں اتاریں گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ہم وہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، ہے نا. تو قیامت کے دن جو چیز ہمارے کو خوشی دینے والی، جو ہمارے رب سے راضی کرنے والی ہو، وہ ہمارے اعمال ہیں، ہے نا. تو پھر آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہاں جس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جائیں گے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. تو ایسے لوگوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور ان کے لیے اجر مہیا کر رکھا ہے، رکھ دیا، ریڈی کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ جنت کو تمہارے واسطے. بس اپنا حساب کتاب لاؤ، کریکشن کرا لو کتاب، جاؤ اپنی جنت میں. یہ معاملہ ہے. اب ایسا نہیں کہ ہمارا پورا حساب کتاب ہونے کے بعد نیکیاں کتنے ہیں اس کے بعد تولنے کے بعد ہماری جنت تعمیر کی جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یقیناً ہماری جنت ہماری اس دنیا میں آنے سے پہلے سے ریڈی ہو گیا ہے. اب اس کے اندر اب آپ گھر ہی نو خریدے، خالی گھر تھا، اب آ کے ڈیکوریٹ کر لیے، نہیں کبڈ بنانے کے تھے، جو بھی بنانے کے تھے. اب اللہ تعالیٰ جنت ہمارے کو دیا، اب اس کے اندر کتنی آرائش ہونا، یہ دنیا سے ہم کما لے کے جانا. جتنے نیکیاں ہم کماتے جائیں گے وہ ہمارے جنت میں ایک ایک چیز، ایک ایک نمونے کے اعتبار سے جو ہے ہمارے کو ملے گی، ہے نا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اپنی دنیا کی زندگی کو جو ہے اسلامی سانچے میں ڈھال لینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کی اسلامی اعتبار سے ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.